بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا کیوں نہ اذ جب سمعتموہ سنا تم نے اسے ظن گمان کیا المؤمنون مومن مردوں نے والمؤمنات اور مومن عورتوں نے بانفسہم اپنے بارے میں خیرن اچھا وقالو اور کہا انہوں نے ھذا یہ ہے افکن بہتان مبین کھلا لولا کیوں نہیں اس سمعتموہ جب تم نے سنا تھا اس کو. اب چپ رہنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے اس کو سنا تھا. ظن المؤمنون یقین کیا تھا مومنوں نے والمؤمنات اور مومن عورتوں نے بانفسہم اپنے نفسوں کے بارے میں خیرن بہتر. مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں اچھی بات کیوں نہ سوچی. وقالو اور کیوں نہ کہا ھذا افکم مبین کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے, کھلا بہتان ہے. جیسا کہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو صرف 3 لوگ اس کی زد میں آئے اور انہوں نے بات سن کے آگے بھی کر دی, لیکن باقی سب لوگ کیا تھے؟ سنا ضرور لیکن خاموش. اب یہاں پر ایسی خاموشی کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی جھوٹی بات کہی جا رہی ہو تو اس موقع پر خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ تردید. یہ مسلمان معاشرے کا مزاج بتایا جا رہا ہے. کہتے نا کہ حق بات کے موقع پر خاموشی الساکت علی الحق شیطان اخرس. ایسا شخص ایسا شیطان ہے جو بہرا ہو, یعنی بہرے شیطان کی طرح ہے. عربی کا ایک محاورہ کہ جہاں حق بات کرنے کا موقع اور اللہ نے انسان کو توفیق بھی دی اور وہ کر بھی سکتا ہو اور صرف خاموشی اختیار کر لے, تو ایسا کرنا جو ہے یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا. اب یہ اپنے بارے سے مراد کیا ہے کہ حضرت عائشہ کوئی تم سے باہر تھوڑی تھی. مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح. اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی ہوتی ہے. یا مومن ایک عمارت کی طرح ہے, اگر ایک اینٹ اس میں سے نکل جائے تو ساری عمارت کمزور پڑ سکتی ہے. اور وہ جو اعضاء کی مثال ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت مثال ہے کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچے تو باقی سارا جسم بھی بخار اور سر درد سے اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں یہ بات کئی انداز میں یا کئی مقامات پہ کہی گئی ہے. مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا قدم اٹھانا جو قتل کے برابر ہو وہ صرف دوسرے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی ہے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم, بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا. تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل یعنی اپنے ہی ساتھی. ایک اور جگہ پر آتا ہے جب گھر میں داخل ہو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُم, اپنے آپ پہ سلام کرو. پھر اسی طرح لَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُم, تو انفسہم سے مراد یہ ہے اپنے ذات کے بارے میں, یعنی اگر کسی پہ الزام آ رہا ہو تو وہاں خود کو رکھ کے دیکھو کیا چاہو گے اپنے لیے. کہ اگر تم پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو تم چپ کر کے بیٹھے رہو گے. تو اپنے بارے میں تم نے اچھا گمان کیوں نہ کیا, یعنی الزام کی تردید کیوں نہ کی, اسے صریح بہتان کیوں نہ قرار دیا. کیونکہ کسی مسلمان کو رسوا کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود اپنے آپ کو رسوا کرنا. کسی مسلمان کی بدنامی کس کی بدنامی ہے؟ اپنی بدنامی. مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک خاندان میں اگر کوئی آپ کی بہن یا بھائی کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ چپ رہتے ہیں, نہیں تردید کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھائی کی بدنامی دراصل کیا ہے؟ آپ کی بدنامی. تو ایک دم وہ جو خونی رشتہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا خون جوش مارتا ہے, اور خونی رشتہ جو ہوتا ہے تو وہ اندر سے ایک تعصب اٹھتا ہے اور انسان بے اختیار اور بغیر کسی کے سکھائے بتائے فوراً دفاع شروع کر دیتا ہے.
چلیے ماں کو آپ دیکھیے کہ اس کے بچے کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے. حالانکہ خود کتنا کچھ کوس لیتے ہیں ان کو، لیکن اگر کوئی غلط بات کہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً تردید کرتے ہیں کہ نہیں تم نے غلط سمجھا، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو اپنی بیوی سے کہا اگر تم اس جگہ پر ہوتی جہاں عائشہ تھی تو تم کیا کرتی؟ کہتی میں کبھی ایسا کام نہ کرتی. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ایسی ہو سکتی ہے؟ اور اپنے بارے میں کہا کہ اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو صفوان بن معطل بھی آپ کے صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. یعنی ہسبینڈ وائف نے جیسے بات بندہ باہر سے سن کے آتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، تو اس طرح تردید کی. لیکن کچھ لوگ محض خاموش رہے. تو یہاں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جب کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں پتا ہو کہ وہ ایسا نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی بات کرے تو تمہیں خاموشی زیب نہیں دیتی. لمبی چوڑی صفائیوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اتنا کہہ دینا بھی تردید میں کافی ہوتا ہے. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کیونکہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس سارے واقعے کو ایک لفظ میں تعبیر کرتے افک، اور سکھایا بھی کیا جا رہا ہے کہ تمہیں صرف یہی کہنا تھا کہ یہ کیا ہے؟ افکم مبین. یہ ہے اخلاق. اچھا عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کی دفاع میں آتے ہیں، کسی کی حمایت کرنے لگتے ہیں، تو وہ حمایت بھی حدوں سے بڑی بھی ہوتی ہے. اس کی حمایت میں مبالغہ آرائی شروع کر دیتے ہیں اور اس کے مخالف پر جھوٹے الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. جو بات جتنی ہے بس اتنی ہی رہے. لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے سنا اس کو. تم کون ہے؟ یہاں عام مسلمانوں سے خطاب ہے، اور ہو سے مراد کیا ہے؟ افک، جھوٹا الزام. یعنی کیوں نہیں جب تم نے اس جھوٹے الزام کی بات سنی تھی تو پھر تردید کیوں نہ کی. ظن المؤمنون والمؤمنات، سوچا گمان کیا یقین کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے. مردوں اور عورتوں دونوں کی بات الگ الگ کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد اپنے آپ کو صفوان بن معطل کی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ کیا اگر وہ ان کی جگہ ہوتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرتے یا سوچتے. تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارا ایک بھائی جو صاحب ایمان ہے وہ اس درجے کا ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی کے لیے بری نیت کرے یا کوئی برا فعل کرے؟ اور مؤمنات حضرت عائشہ کے مقام پہ خود کو رکھ کر دیکھیں کہ کیا اگر وہ وہاں پر کوئی ہوتی تو وہ ایسا کام کرتی؟ کیونکہ ایمان اور زنا تو دو مختلف چیزیں ہیں. تو صاحب ایمان لوگوں کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا. بِأَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی اپنے ہی بارے میں وہ کیا سوچتے. مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں بھلائی کی بات کیوں نہ سوچتے؟ یعنی ان کے لیے سوچنا گویا اپنے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ تمام اہل ایمان ایک جان کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. وقالو، یہ اس سے بھی متعلق ہے لولا، یعنی لولا قالو، لولا ظن اور لولا قالو، کیوں نہ گمان کیا اور کیوں نہ کہا. ٹھیک ہے. ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے، کھلا بہتان ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر کوئی لگا رہا ہو تو چپ کر کے سننا نہیں چاہیے. اس موقع پر خاموشی ناپسندیدہ ہے، اور خاص طور پر مومن مردوں اور عورتوں دونوں کے بارے میں. اگر کوئی شخص اپنے شر کی وجہ سے مشہور ہے، یعنی کسی کا یہ پیشہ ہی ہے یا غلط کام وہ کرتا ہی ہے، تو ایسے موقع پر تو انسان خاموشی اختیار کر سکتا ہے. لیکن ایک شخص جو نیکی اور تقوی کے ایسے درجے پر ہو، اس پر اگر اس قسم کی کوئی بات کہی جا رہی ہو تو خاموش نہیں رہنا چاہیے. قالوا ھذا افک مبین، کھلے الفاظ میں تردید کرنی چاہیے، کھلے الفاظ میں. ٹھیک ہے.